السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سیریل رنگ محل کی ایپیسوڈ 65 کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے سالار سے، جب سالار کی کمپنی کا مینیجر ماپارا کے خلاف بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ماپارا اس کمپنی کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن سالار ماپارا کے خلاف کچھ نہیں سنتا اور مینیجر کو اچھی کھڑی سنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہاجرہ کی ماں ہاجرہ کو سوپ پینے کو کہتی ہے، لیکن ہاجرہ سوپ پینے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک میری بیٹی نہیں آ جاتی اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ہاجرہ کے ساس اور سسر بھی وہاں آ جاتے ہیں اور ہاجرہ کے سسر اپنی پوتی کے لیے بہت سے کھلونے اور کپڑے بھی لاتے ہیں اور وہ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچی کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ ہاجرہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے بچی کا کوئی نام سوچا ہے، تو ہاجرہ کہتی ہے کہ میں نے تو سارے لڑکوں کے نام سوچے تھے۔ تو ہاجرہ کی ساس کہتی ہے کہ میں نے ایک نام سوچا ہے اور کہتی ہیں کہ ہم بچی کا نام فری رکھیں گے، یہ نام سب کو بہت پسند آتا ہے۔ اس کے بعد سالار ماپارا کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو ماپارا سالار سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ تو سالار کہتا ہے کہ پہلے جیسا تو نہیں، اس سے بہت بہتر ہو جائے گا، اور وہ بہت پیار سے ماپارا کو سمجھاتا ہے کہ آفس میں کوئی بھی تم سے ملنے آئے تو بغیر آفیشیل اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہ ملنا۔ ماپارا بہت اپسٹ ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو سالار اس کو ایک چشمہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پہن لو کیونکہ مجھے تمہاری جھکی ہوئی نگاہیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی وقت ایک اور کار وہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کار میں رائت ہوتا ہے، اور جب وہ سالار اور ماپارا کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو وہ جیلس فیل کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شہلا بیگم کو دردانہ بیگم فون پر کہتی ہیں کہ ہم شام کو ہاجرہ اور بچی سے ملنے آئیں گے، تو شہلا بیگم کہتی ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں۔ فون رکھنے کے بعد دردانہ بیگم سارہ کو کہتی ہیں کہ ہم دونوں شام میں ہاجرہ اور بچی کو دیکھنے جائیں گے، تو سارہ تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ رائت کی بدتمیزی کے بعد اس کا اس گھر میں جانے کا بالکل دل نہیں چاہتا، تو وہ بہانہ کرتی ہے کہ شام کو تو میں نے اپنی فرینڈ کی انگیجمنٹ میں جانا ہے۔ تو دردانہ کہتی ہے کہ تم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہو کر ہی میرے ساتھ ہاجرہ اور بچی کو دیکھنے چلی جانا، پھر اس کے بعد انگیجمنٹ میں چلی جانا، تو سارہ مان جاتی ہے۔ رائت کو بار بار ایک ہی خیال ستا رہا ہوتا ہے جب وہ سالار اور ماپارا کو ایک ساتھ دیکھتا ہے اور وہ بہت ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اسی وقت سارہ اس کے روم میں داخل ہوتی ہے تو رائت اسے بہت غور سے دیکھتا ہے۔ سارہ نے اپنی فرینڈ کی انگیجمنٹ کے لیے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوتا ہے، لیکن رائت کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے اور ٹینشن کی وجہ سے اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خاندانی لڑکیاں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی۔ سارہ کو اس کی ساری باتیں بہت بری لگتی ہیں اور دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سارہ غصے سے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو رائت اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کے بعد سارہ اور اس کی ماں بچی کو دیکھنے جاتی ہیں جو ہاجرہ کی گود میں ہوتی ہے، اور سہیل بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ سارہ بچی کو پیار کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے تو سہیل جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتا ہے اور بڑی بے دردی سے سارہ کو دھکا دے دیتا ہے اور سارہ اپنی ماں کے قدموں میں جا گرتی ہے۔ وہاں کھڑے سب لوگ شوق میں آ جاتے ہیں۔ دردانہ بیگم سہیل اور اس کی ماں کو اچھی کھڑی سنا کر سارہ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہاجرہ سہیل سے پوچھتی ہے کہ کیا ماپارا گھر واپس آ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ اسے اب گھر واپس آ جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تو ہاجرہ کہتی ہے کہ اس کی فکر نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو پھر کس کی ہے؟ تو ہاجرہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ سہیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہاجرہ کو ماپارا کی بد دعا یاد آتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ خدا کرے آپ کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور اس کو بچا کر رکھنا کتنا مشکل۔ سب گھر والے سہیل کو اس کے رویے پر ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جب وہ سارہ کو دھکا دیتا ہے۔ رائت بھی سارہ کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے، مگر سہیل پر کسی کی کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ تو رائت کہتا ہے کہ سارہ پر بھی نہیں؟ تو سہیل کہتا ہے کہ اگر سارہ ماپارا کے روپ میں آئے گی تو بالکل یقین نہیں کروں گا۔ رائت وہاں سے چلا جاتا ہے۔
سارا اپنی ماں کو انگیجمنٹ رنگ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ دردانہ بیگم بھی یہی چاہتی ہیں کہ سارا کی شادی وہاں نہ ہو۔ ماپارا سالار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف رائت کو پھر سے وہی خیال ستا رہا ہوتا ہے جب وہ ماپارا اور سالار کو دیکھتا ہے، اور یہی یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ سو گائز، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔